ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہیں گے سیر کی اس ٹرانسمیشن میں لاہور رنگ پہ. ناظرین کرام, بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ایک ایسی شخصیت نے جس کا اکثر میں نام لیا کرتا ہوں, ایک ایسی کمپنی جنہوں نے ایونٹس کی دنیا میں بہت کم عرصے میں بہت بڑا نام بنا لیا. دو بھائی جنہوں نے بالکل نچلے لیول سے شروعات کی اور چھوٹے چھوٹے ایونٹ سے شروعات کی. کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایک دن وہ لاہور کے ایونٹس کی دنیا کے بے تاج بادشاہ بھی بن جائیں گے. عقیب انصاری کی بات کی اور عاطف انصاری, دونوں بے تحاشا بھائی, بڑے پیارے بھائی, جو سارے آرٹسٹ کی دنیا ہو یا ایونٹس ہو یا گورنمنٹس ایونٹس یا انٹرنیشنل ایونٹس ہو, خاص طور پہ انہوں نے بہت زیادہ اور بہت کم عرصے میں بہت بڑا نام بنا لیا. ان میں سے ان کے چھوٹے بھائی آج عاقب انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذرا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں محفل میں آج. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اور بالکل بریک کے بعد عارف بھائی ہمیں اور بھی مہمانوں نے جوائن. جی بالکل, ایسے ہی ہم صحت کی بات کرتے ہیں. صحت سب کے لیے ہمارا ایک سیگمنٹ ہے اور ہمارے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹرز ہوا کرتے ہیں, حکماء ہوا کرتے ہیں. ان حکماء کو بلاتے ہیں جو واقعی ہی اپنے فن سے محبت کرتے ہیں, ان کو یہ علم اللہ نے عطا کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت قابل حکیم ہمارے بھائی عطاء الرحمان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ کو آنے کا سر بہت بہت آپ کا شکریہ. اور آج کا موضوع جو ہے ہم نے اس لیے رکھا کہ تمام جو ہمارے شعبہ زندگی کے مختلف لوگ ہیں ان سے ہم جان سکیں. میں چاہوں گا کہ عاطف بھائی سے جو ہے نا بات شروع کی جائے. جی بالکل, عاطف بھائی سے ہم بات کریں گے. کیونکہ میں بات کرتا ایونٹس کی بھی بات کرتا ہوں. عاطف بھائی, عاقب بھائی سب سے پہلے بات کروں گلوری ایونٹس اینڈ PR. آپ دونوں بھائی اور شروعات کہیں اور سی ہوئی, پھر ایونٹ کی دنیا میں آئے, اور بڑے بھائی جو آپ کے فوت ہو گیا اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کا بالکل ہی اس سے علیحدہ تھا کنسیپٹ. تو آپ دونوں بھائیوں نے کیوں اس کیٹیگری کا انتخاب کیا, اس سیگمنٹ کا انتخاب کیا؟ سب سے پہلے میں تو ایونٹ کے فیلڈ کی جو آپ کو بات بتانا چاہوں, کیونکہ سب سے بڑے بھائی جن کا آپ نے ذکر کیا وہ ٹوٹلی اس فیلڈ سے لگتے ہیں. ٹوٹلی چینج. پھر جب بھائی جو عاطف انصاری جن کا آپ ذکر کر رہے تھے, جو کمپنی کی CEO ہیں گلوری ایونٹس کے, بیسیکلی اسٹارٹ اپ انہوں نے لیا تھا. اور میں بھی اس فیلڈ میں اتنا نہیں تھا, کیونکہ میں بھی آتا تھا تو بس صرف دیکھا بیٹھا اور سب کچھ. تو جب میرے سب سے بڑے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد مجھے بھائی نے مطلب کافی ایک پش بھی کہہ سکتے ہیں, کہا بھی جا سکتا. تو اس کے بعد مجھے خود اس چیز کا ہوا کہ نہیں, بھائی کے ساتھ مل کے کچھ کرنا چاہیے. اور جب ہم نے اس فیلڈ میں جب آئے تھے تب ہماری زندگی میں کچھ اس طرح کا تھا نہیں, ہمیں کوئی گلوری ایونٹس کے نام سے کوئی اتنا وہ تھا نہیں. ماشاءاللہ یہ 5-6 سالوں میں جتنی محنت کر سکے آپ سب کے سامنے ہی ہیں, اور کوشش کی. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بڑے بھائی نے بڑا ساتھ دیا, جس کی وجہ سے آج میں یہاں پہ بھی ہوں. اور ہمیشہ سیکھنے کو بڑا کچھ ملتا ہے, اور کوشش کرتا ہوں کہ بیسٹ سے بیسٹ, اچھے سے اچھا اپنے آپ کو دکھا سکوں آپ لوگوں کے لیے اچھے سے اچھا. جیسے اب یہ سیٹ لگا ہوا ہے, ہم بھی اس طرح کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نئی سے نئی چیز آپ لوگوں کے لیے لے کے آئیں, تاکہ اسی طرح ہم اپنے آپ میں ذرا آپ جیسے لوگ ہماری تعریف کرتے رہیں تو ہم اچھا کہ بھی آپ کو اکثر جو لوگ ہیں سننے کو بھی ملتا ہوگا کہ آپ کو مونوپلی ہوگی گلوری ایونٹس اینڈ PR کی, بھائی بس جو بھی ایونٹس اب یہ گلوری ایونٹس ہی کرواتے ہیں. اس طرح کے سوالات کو بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا آج کل. دیکھیں, باقی بھی لوگ ہیں بڑا اچھا کام کرتے ہیں, لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر جتنا بیسٹ سے بیسٹ ہو. سب سے پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ میں دکھانا ہے کہ آپ خود سے کیا بہتر دکھا سکتے ہیں. اب ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ نئی چیز دکھائیں گے. جس طرح مارکیٹ میں کمپٹیشن ہی اتنا ہے آج کل فیلڈ میں, کوئی بھی ہم ایونٹ آرگنائز کرتے ہیں تو آئے دن یہ نہیں ہوتا کہ ہر بندہ ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں سیم اس طرح کا سیٹ اپ چاہیے. ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نئے سے نئی چیز ہو. آپ بھی جب ٹرانسمیشن کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر ایک ٹرانسمیشن میں ایک سیٹ نیا ڈیزائن ہوتا ہے. مطلب اگر آپ اس سال بیٹھے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ جس طرح آپ سیری کا پلان کرتے ہیں تو اس میں ایک سیٹ ڈفرینٹ ہے. تو آئے دن اب ہر بندے کا, ہر ایک کلائنٹ کا, ہر ایک لوگوں کا ایک دماغ میں یہ چیز بیٹھ چکی ہے کہ کوئی نئی چیز ہو. اب تو پہلے ہوتا تھا کہ ٹائم لگتا تھا کوئی سیٹ میں, ڈیزائن میں سوچنے میں. اب تو آئے دن اتنی فاسٹ چیز ہو چکی ہے. جس طرح بھی آپ ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں تو دن بہ دن اتنا شعور لوگوں میں آتا جا رہا ہے کہ اب آئے دن نئے سے نئی چیز ودن اے ڈیز میں. پہلے تو ہوتا تھا نا مہینوں میں, سالوں میں کوئی چیز آتی تھی. اب آئے دن بہ دن آپ کو کوئی نہ کوئی نئی چیز دیکھنے کو ملتی ہے. بالکل ایسی. اور ہر ایک لوگوں کا, ہر ایک کلائنٹ کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم ڈفرینٹ کچھ کریں. ناظرین کرام, کیونکہ بات ہم کر رہے ہیں ہمارے ٹاپک موضوع کے اوپر, تعلیم اور تربیت کے اوپر. پیر صاحب, آپ کے جو علامین اکیڈمی ہے CSA اور PMS بالکل فری آف کاسٹ کروا رہی ہے. تعلیم تو آپ فراہم کر رہے ہوتے, تربیت کے حوالے سے خاص طور پر آپ کیا کہتے ہیں کہ جو آج کے تعلیمی ادارے ہیں وہ کیسے تربیت کریں اپنے اسٹوڈنٹس کی؟ جی, ہم نے یہاں اپنی اکیڈمی میں یہ کوشش کر رہے ہیں, جو باقی اداروں کو بھی کوشش کرنی چاہیے, وہ یہ کہ ہم جہاں ان کو نصابی چیزیں پڑھا رہے ہیں وہیں پر ہم ان کی ویکلی بنیادوں پر اخلاقی بنیادیں مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ہمارے ہاں درس قرآن ہوتا ہے ہر مہینے. پھر اس کے علاوہ بچوں کو ہم نے جھکنا سکھایا ہے کہ بھئی بڑوں سے اسلام کیسے لیتے ہیں. بچوں کو بتاتے ہیں کہ ہم تو اپنے اساتذہ کا ہاتھ چومتے تھے, ہم تو ان کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے. تو افسر بننے کا یا ماسٹر کرنے کا یا ممی ڈیڈی ماحول بننے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ ادب سے دور ہو جائیں. ادب پہلا کرینہ ہے. تو اس چیز کو ہم کوشش کر رہے ہیں. ساتھ ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ بچوں کے سامنے نا پوری جو اکیڈمی ہے, جو ادارہ ہے, وہ اپنا سمجھے ان کو,
اگر کوئی لائٹ زیادہ صحیح نہیں یوز ہو رہی تو اس کو وہ آف کریں. کوئی پانی ضائع ہو رہا ہے, کوئی چائے کا, چینی کا, ان کے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم ان کو ایک ذمہ داری کا احساس دلاتے ہیں کہ یہ بیٹا یہ ادارہ آپ کا اپنا ادارہ ہے, اپنے گھر کی طرح رہنا. جس طرح آپ نے گھر میں آپ نے کمی بیشی ہوتی ہے ویسے ہی یہاں کرنا ہے. میں یہاں یہ بتاؤں کہ ہمیں زیادہ ہمارا زکوٰۃ صدقات پہ ڈپینڈ ادارہ کرتا ہے, تو ہم نے بچوں کو یہ بتایا کہ بیٹا ہم نے کھانا بھی دینا ہے, رہائش بھی دینی ہے, لیکن جس دن ہم نے بھوکا رہنا آپ نے بھی ساتھ بھوکا رہنا ہے. یہ نہیں کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ ادھر کسی ہوٹل میں رہ رہے ہو. ہم اگر ہم نہیں دیں گے تو ہم مجرم ہیں. جب ہم آپ کو دے رہے ہیں تو پھر آپ نے پڑھنا ہے. پھر ہم ان بچوں کو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس سندھ, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, جنوبی پنجاب, پورے ملک کی بچیاں اور بچے ہیں. پھر ہمارا آن لائن بڑا اچھا سسٹم ہے. تو ان تمام بچوں کے ذہنوں میں ہم جہاں پہ نظریہ پاکستان, 2 قومی نظریہ, بانیان پاکستان اور جو صوفیہ کی محبت ہے وہ ان کے سینوں میں موزن کر رہے ہیں. وہیں پہ ہم یہ بچوں کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ بلا تفریق, رنگ و نسل, ہر امیر غریب دونوں کے لیے وہ کام کریں گے سوسائٹی میں. کوئی وہ ایسا نہیں ہوگا کہ بھئی وہ کوئی کسی سیاسی پارٹی کا بندہ آیا ہے تو ان کا رویہ کچھ اور ہو, یا کسی غریب بندے کی انٹری دفتر میں ہوئی ہے تو وہ کچھ اور ہو. پوری طرح ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں, لیکن کوشش کرنا ہمارا کام ہے. اس کوشش کو آگے بڑھانے میں آپ جیسے دوست, ہمارے مخیزات باقی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہمارا ماشاءاللہ تھوڑے وقت میں ہم ابھی G+10 بلڈنگ ہماری بننے جا رہی ہے, یعنی 11 منزلہ بلڈنگ بننے جا رہی ہے. 4 کنال جگہ ہے, تو وہاں پہ انشاءاللہ ہمارے 2000 بچے 4 کنال کی جگہ میں ایک ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ بات جب صحت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ حکیم صاحب موجود ہیں. حکیم صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں بچوں پہ بات کر رہے ہیں, تربیت کی بات کر رہے ہیں. آپ کے پاس بہت سارے مسائل پیشنٹس آتے ہوں گے جو بچوں کی چڑچڑپن کی شکایت کرتے ہیں کہ بچے بات نہیں مانتے, ضدی ہو گئے. آپ کیا دیکھتے ہیں حکمت کی روح سے کہ ایسا کیا وجہ ہے کہ پہلے کے جو بچے ہیں وہ تابعدار بھی ہم دیکھتے تھے, خوش مزاج تھے, بڑے ریلیکس, اب بچے ٹینشن, چھوٹی عمر میں ٹینشن میں, اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بچے جو ہیں یہ وہ پھول, وہ فرشتے ہیں جو ہمارے مستقبل کا جو ہے نا سرمایہ ہے اور اثاثہ ہیں. اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں, کچھ دینی فیکٹرز ہیں, کچھ عصری فیکٹر ہیں. دینی فیکٹر یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ہم نے ان سے انحراف کیا ہے. وہ ہمارے لیے لیسن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کی عزت کرو. یہ بہت بڑا ایک جو ہے نا لفظ ہے. اور اسی طرح ہمارا جو اصلی پہلو وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو قبل از وقت اسکول میں داخل کرایا جاتا ہے. دیکھیں اسلام میں نماز کا بھی حکم ہے کہ 7 سال کی حکم میں اسلام نے شریعت نے بچوں کو کہا کہ آپ نماز کے لیے کہیں. تو ہم یہاں 3 سال 2 سال 2.5 سال کی عمر میں بچوں کو داخل کروا دیتے ہیں. بچہ 7 سال تک اپنی ذہنی نشو و نما کے پروسیس میں ہوتا ہے. اگر قبل از وقت اس پروسیس میں آپ داخل کروائیں گے تو وہ دماغی طور پہ ویک ہوگا, ذہنی طور پہ ویک ہوگا, اس کے اندر چچڑاپن آئے گا. تیسری چیز کیا ہے جی, ہمارے ہاں ایک بہت المیہ ہے کہ والدین بچوں سے, جب بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں, شرارتوں کی طرف آتے ہیں, تو وہ میڈ رکھ لیتے ہیں ان کے لیے. جب آپ میڈ رکھیں گے تو جو میڈ کی خوبیاں خامیاں ہیں وہ بچہ اس کو فوری اڈاپٹ کرے گا. چونکہ بچہ بیسیکلی ایکس رے ہے, بچہ بیسیکلی میموری کارڈ ہے. یعنی اللہ پاک نے جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو وہ اس پیٹ کے اندر اپنی ماں کی حرکات و سکنات, اپنے والد صاحب کی نیچر, اس والدہ کے جو مزاج ہیں, اس کا ٹیمپرامنٹ ہے, اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے. تو جب یہ آپ نے جو بات کی ہے کہ بچے ویک کیوں ہیں, وہ ڈپریشن کا کچھ شکار ہیں, اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جب بچوں کے اعصاب کمزور ہوں گے تو ان کی قوت برداشت کمزور ہوگی, ان میں چڑچڑاپن آئے گا. صحیح, ماشاءاللہ. اور ساتھ ہم آج کا موضوع بہت خوبصورت ہے. علامہ صاحب, دیکھتے ہیں کہ بڑی ڈگریاں ہیں پر کھوکھلے اور بد تہذیب جو ہیں وہ دماغ ہیں. ایسا کیا ہے, کیوں ہے, اس والے سے رہنمائی کرتے ہیں ذرا. بہت بڑا المیہ انفارچونیٹ ہے جی کہ یہ بہت بڑی ہمارے لیے مصیبت ہے. دیکھیں ہم جیسے جس دور میں گزر رہے ہیں, اور دین اسلام ایک آفاقی دین ہے, اور آقا علیہ السلام رحمت للعالمین تھے, اللہ تعالی رب العالمین ہے, تو جو اس نے دین دیا ہے وہ آفاقی ہے اور قیامت تک کے لیے سب کے لیے موجود ہے. لہٰذا ہم جو جس طرح آپ نے بھی موبائل کے حوالے سے بھی بات کی ہے, یہ بھی بات آپ فرما رہے ہیں, اس میں اصل بات یہ ہے کہ ہم اب ان چیزوں سے ڈینائی نہیں کر سکتے. ہم ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اس کو پوزیٹیو بنا سکتے ہیں. اصل المیہ یہ ہے کہ ہم اس کو پوزیٹیولی نہیں لے کے جا رہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا کہ
ہم نے جو نفس ہے وہ نفس وما سواہا، ہم نے نفس کو بڑا بیلنس بنایا اور کردار نفس کشی کی اسلام اجازت نہیں تھا بلکہ اصلاح نفس کی بات کرتا صحیح۔ قد افلا من زکا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی۔ تو لہٰذا موبائلز ہیں، یہ جتنے بھی گیجٹس ہیں، ہم بچوں کو اس طرح اکوموڈیٹ کریں کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ بچوں کو ہم نے کس طرح اس کو پازیٹیولی یوز کرنا سکھانا ہے، نہ کہ آپ ان کو روک سکیں، کیونکہ آپ روکیں گے تو وہ الٹا اس کی طرف زیادہ جائیں گے۔ تو لہٰذا تربیت کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا بھی آپ دیکھیے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالہ زندگی میں جس طرح ہم تربیت کی بات کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے 40 سالہ زندگی میں اپنی تربیت کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے، علم پیش نہیں کیا بلکہ اپنی تربیت پیش کی ہے کہ دیکھو میں صادق ہوں، میں امین ہوں۔ تو آقا علیہ السلام کی اس تربیت اور آپ کا اس اسوہ حسنہ کو دیکھتے ہوئے لوگ جو ہے وہ دین کی طرف راغب ہوئے ہیں، اور پوری مکی زندگی جو ہے وہ بھی اسی پہ انحصار کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہے وہ صحابہ کی تربیت فرما رہے ہیں، وہ چاہے دار ارقم ہو، چاہے وہ اصحاب صفا ہو، ہر جگہ پہ آپ کو نظر آئے گا کہ آقا علیہ السلام تزکیہ نفس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اصلاح نفس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہی وہ چیز ہے آج کے دور میں جو آپ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے مائنڈ جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم دین سے بھی دور ہیں اور ہمیں طریقہ بھی نہیں ہے۔ آپ جگہ جاپان میں جائیے، وہ بچوں کو پہلے اسکول میں نہیں بھیجتے بلکہ پہلے 10 سالوں تک وہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ واہ جی بالکل۔ اور ناظرین کرام، بات جو تربیت کی ہو رہی ہے اور اداروں کی بھی بات خاص طور پہ ہو رہی ہے کہ تعلیمی ادارے جو ہیں، بچے جو ہیں تعلیمی ادارے جاتے ہیں، والدین کہتے ہیں کہ ہماری تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے بڑے اچھے سے اچھے اسکول جائیں جس میں بڑے سسٹمز بھی آ گئے، بڑے بڑے نام آ گئے، بڑے بڑے برانڈز آ گئے اسکولس کے نام پہ بھی۔ لیکن وہ دور بھی پیر صاحب ختم ہو گیا۔ خاص طور پہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جو پہلے کے دور ہوتا تھا، ماضی قریب میں چلے جائیں، ماضی دور میں نہیں جاتے ہیں، کہ والدین جو ہے نا خاص طور پہ تعلیم جب بیچتے اسکولوں میں تو اسکول والے پہلے تربیت پہ بھی فوکس کرتے تھے کہ کس کیٹیگری کا بندہ ہے، اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ بات کرتے تھے اس کے حوالے سے بھی۔ لیکن کوئی ٹاپک ذرا تھوڑا سا بڑا ہے، سوال بڑا ہے، لیکن میں چاہوں گا بریک پہ جائیں، بریک کے بعد واپس آ کے پھر یہ سوال میں یہیں سے پوچھنا چاہوں گا آپ سے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ وقت ہو چاہتا ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا، جائے گا کہیں نہیں، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد۔